بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری داستان حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق ہے۔ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب خطیب الانبیاء رکھا ہے۔ آپ کو اہل مدین کی طرف مابعوث کیا گیا اور یہ لوگ بت پرستی کے باوجود ناپتول میں بھی انصاف سے کام نہ لیتے تھے اور مسافروں کا راستہ بھی روکتے تھے۔ اسی قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ کو خداوند قدوس نے قادر الکلامی سے سرفراز کیا تھا، اس لیے آپ اپنی قوم کو اعلیٰ پیمانے پر دعوت حق دیتے رہے اور شہر مدین آپ کا وطن تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور شہر مدین کی طرف بھیجا گیا شعیب علیہ السلام کو، وہ جا کر بولے، اے قوم، بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا خدا کے سوا، اور نہ گھٹاؤ ناپتول۔ میں ڈرتا ہوں ایسے عذاب سے کہ وہ جب آئے گا تو تماموں کو اپنے گھیرے میں لے لے گا اور کوئی بھی اس گھیرے سے نکل بھی نہیں سکے گا۔ اور اے قوم، پورا کرو تم اپنے ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ، اور مت کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ مچاؤ اس کے سبب سے فساد زمین پر۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام کو کافروں نے جواب دیا، اے شعیب، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مال ہمارا ہے، خواہ ہم اس کو زیادہ میں بیچیں خواہ اس کو کم میں فروخت کریں، اور تم ہمارے وزن اور ناپ تول سے کام نہ رکھو، ہم کچھ بھی کریں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، آپ کو ہماری تجارت کے کاموں میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، خدا کی بندگی کرو، اگر تم بندگی نہ کرو گے اور اپنے وزن ناپ تول میزان کے درست نہ رکھو گے تو یقیناً تم کو عذاب خداوندی پہنچے گا، جیسا کہ عذاب پہنچا قوم نوح پر اور قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط پر۔ اس کے جواب میں قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے فرمایا، اے شعیب، ہم نہیں سمجھتے بہت جو باتیں تم کرتے ہو، اور ہم اتنا جانتے کہ تم کمزور ہو، اور اگر تم ہمارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تمہیں سنسار کر ڈالتے اور تم ہم پر کوئی سردار نہیں لگے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو، اور مجھے اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہے، اسے تسلیم کرو، میں جس چیز کا حکم دوں اس کو بجا لاؤ، اور ہر امر میں میرا کہنا مانو۔ ہر چند اور ہر وقت حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت اور ہدایت کرتے رہے، لیکن قوم برابر انکار کرتی رہی۔ جب قوم نے کسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور برابر سرکشی اور اپنی ضد پر اڑے رہے، بہت سی مجبور مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے واسطے بددعا کی، اور اس بددعا کے کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شعیب، قریب ہے کہ تمہاری قوم پر خدا عذاب نازل کرے گا، لہٰذا تم ہوشیار رہو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر شہر سے باہر جاؤ، اور اب اس قوم سے دور رہو۔ اس فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، وہ سب ملا کر 1700 آدمی تھے، ان سب کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر تمام کافر لوگ ہنسنے لگے اور بولے، اے شعیب، تم پر کیا مصیبت آ پڑی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شہر والوں، میں تم لوگوں سے جدا ہو رہا ہوں، یہ حکم مجھ کو میرے خدا نے دیا ہے، اب اس کے بعد حق تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرے گا۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا اور پھر وہاں سے نکل گئے، تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر نکل گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، انہوں نے آ کر خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب خداوندی نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہوئے، اور جتنی قوم کافر تھی وہ سب اپنے اپنے گھروں میں سوتے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خدا کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا، اور ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا دی۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دربار الہی میں
التجا کی کہ میرے پروردگار میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں۔ غیب سے ندا آئی کہ میرے پیغمبر تم اپنے اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ یہ حکم الہی سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ساری قوم جو آپ پر ایمان لا چکی تھی اور آپ کے ہمراہ تھی، ان سب کو لے کر شہر میں آئے اور دیکھا کہ سارے مردود جل کر خاک ہو گئے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے دوبارہ آ جانے سے شہر مدین آباد ہوا۔ وہاں کے درخت عصر نو دوبارہ تازہ ہوئے اور خوب پھل پھول پھیلنے لگے اور کثرت سے پیدا ہونے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے میں اپنی بددعا سے بہت افسوس کرنے لگے اور اسی غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہی۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب تم اپنی قوم کا غم کیوں کرتے ہو؟ اور اگر تم اپنی آنکھوں سے کے لیے روتے ہو تو تمہیں دوبارہ دے دی جائے گی، اور اگر تم کسی اور کام کے واسطے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور اگر تم کو دوزخ کا ڈر ہے تو کچھ اندیشہ مت کرو، اور اگر تم دنیا کے لیے روتے ہو تو تم کو دنیا بھی دے دی جائے گی، کیونکہ خداوند قدوس اپنے نیک بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل میں کچھ نہیں چاہتا، بس ایک آرزو میری ہے کہ خدا کا دیدار ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ الہی تو دانا و بینا ہے، شعیب جو کہتا ہے تجھ کو خوب معلوم ہے۔ ندا آئی، اے جبرائیل تم اس سے جا کر میری طرف سے کہو کہ ہمارا دیدار تو قیامت کو ملے گا۔ العرض حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک دنیا میں نابینا رہے اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اور یہ بھی ایک روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام صرف 4 برس اور 4 مہینے زندہ رہے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 برس تک جیے پھر اس کے بعد انتقال فرمایا۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کے اور